والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے پڑھنے بھی نے جو آتا ہے درود پاک وہی پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، سلسلہ موت و حیات جاری و ساری ہے. لوگ اس دنیا میں آتے بھی رہیں گے اور اس دنیا سے جاتے بھی رہیں گے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ آنے میں باری ہوتی ہے، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، لیکن جانے کی باری نہیں ہوتی. یہ اس مالک کی مرضی ہے کہ چاہے تو پوتے کو پہلے بلا لے اور دادے کو زندہ رکھے. اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا جب تک کوئی ذی روح اس دنیا میں زندہ ہے. یہ سلسلہ موت و حیات جاری رہے گا. میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میں ناکارہ خلائق نالائق آدمی ہوں، لیکن اس موضوع پر ویسے بھی گفتگو بہت کم کی جاتی ہے. میں بھی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. مسئلہ تقدیر کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے مسائل اس مسئلہ تقدیر کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں. رب ذوالجلال اسی طرف اشارہ فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. وَيُثْبِتُ، اور جو چاہے لکھ دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کیونکہ تقدیر
کہ قلم کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے لکھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے پھر اسے مٹایا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے پھر اسے مٹایا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز لکھی ہی نہ گئی ہو تو مٹانا کیسا؟ مگر قرآن ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے، قرآن میں پہلے مٹانے کا ذکر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً ترتیب ایسی کامن سینس کی بات ہے، پہلے لکھا جاتا ہے پھر مٹایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، کہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے لکھتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ ضروری ہے نا کچھ لکھا ہو جسے مٹایا جائے، تو لکھتا ہے پہلے اپنی مرضی سے پھر مٹا دیتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ لکھیں پھر مٹائیں پھر لکھیں پھر مٹائیں۔ اگر تو یہ مخلوق کے اعتبار سے ہو تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں ممکن ہے پہلی دفعہ جو لکھا وہ غلط لکھا گیا، اس میں کوئی نقص تھا، کوئی کمی تھی، اب اس غلطی کے ازالے کے لیے پہلی عبارت کو مٹایا گیا، اس نقص کو دور کرنے کے لیے پہلی عبارت کو مٹایا گیا اور پھر درست کر کے لکھا گیا۔ مگر اگر یہ بات رب کائنات کی طرف منسوب کی جائے تو ایسا سوچنا بھی انسان کو کفر کی وادیوں میں لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو اس سے پاک ہے نا، تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لکھتا درست ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اس کے لکھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی ہو۔ لکھتا درست ہے اور اپنی مرضی سے لکھتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درست لکھ کے اپنی مرضی سے پھر کسی کی مرضی سے مٹا دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھتا درست ہے مگر کسی کی مرضی سے مٹا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے یارو، کوئی چیز درست لکھی ہو پھر بھی کسی کی مرضی کی خاطر اسے مٹایا جائے، اب جب دوبارہ لکھا جائے گا تو پھر سیدھی سی بات ہے جس کی مرضی سے مٹایا گیا ہے اسی کی مرضی سے لکھا جائے گا نا۔ پہلی عبارت کو جس کی مرضی سے مٹایا گیا تھا اب اسی کی مرضی سے لکھا جائے گا، تو رب ذوالجلال لکھتا اپنی مرضی سے ہے، پھر اس کے کچھ خاص ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی مرضی سے تقدیر مٹا دیتا ہے، اور پھر جب مٹا دیتا ہے تو پھر پوچھتا ہے تیری مرضی سے مٹایا ہے نا، اب بندے تو بتا کیسا لکھنا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ کوئی نہیں سمجھے؟ شعر تو یہ بچے بھی پڑھتے ہیں مگر اس سینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، جب کبھی وہ تقدیر لکھتا ہے تو بعض کی لکھ دیتا ہے اور بعض کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ ان کی تقدیر لکھنے لگے تو کہتا ہے نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں لکھتا، اب تیری تقدیر لکھنے لگا ہوں تو تو خود بتانا کیسے لکھوں، جیسے تو چاہے گا ویسے لکھ دوں گا۔ اب ذرا ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تقدیر کیسے بدلتی ہے۔
سورہ یاسین میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورج ہے نا تجری لمستقر لها، یہ اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، اس کا ایک ٹریک ہے، اس پہ چلتا ہے، ہر روز سفر کرتا ہے سورج، طلوع سے لے کر غروب تک ہر روز سفر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بھی میں نے ایک ٹریک مقرر کر رکھا ہے، ایک راستہ ہے اس کا، اس پہ چل کے یہ طلوع سے لے کر غروب تک سفر کرتا ہے، اور ہر روز اس کی منزل چونکہ غروب ہوتی ہے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ سورج کا اپنے ٹریک پر چلنا، یعنی کبھی ڈی ٹریک نہ ہونا، سیدھا اپنے راستے پہ چلنا، یہ تقدیر ہے اس غالب اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے رب کی۔ تو سورج کا اپنے ٹریک پہ چلنا یہ کیا ہوا؟ تقدیر۔ کچھ جاگ کے بھی بہت رمضان ہون گزرے کہ ساری نیندر ہون پوری کرنی ہو، یہ مسیطے آ کے ساری نیندر پوری کرتے ہو۔ چلیں آپ کے چہروں کی شگفتگی تو مجھے بتائے نا کہ آپ کم از کم جاگ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورج اپنے راستے پہ چلتا ہے، اس کا اپنے ٹریک پہ چلنا، ڈی ٹریک نہ ہونا، اپنا راستہ نہ چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ دیکھیے نا، آپ روزانہ سفر کرتے ہیں، آپ لاہور سے بیٹھیں بس پہ یا اپنی کسی سواری پہ، جانا ہو اسلام آباد، آپ چل پڑے ہیں وہ ملتان والی موٹر وے پہ، تو پہنچ جائیں گے اسلام آباد؟ کیوں نہیں پہنچیں گے؟ کہ ڈی ٹریک ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ڈی ٹریک ہو گئے، اپنا راستہ چھوڑ بیٹھے۔ اور اگر انسان ڈی ٹریک ہو جائے تو پھر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سورج ڈی ٹریک نہیں ہوتا، ہر روز اپنے راستے پہ چلتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ اچھا، قرآن نے ایک کنسپٹ لے لیا کہ سورج کا اپنے راستے پہ چلنا یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اب دیکھیے، اگر قرآن خود ہی بتا دے کہ یہ سورج کبھی کبھی ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تقدیر بدلی یا نہ بدلی؟ بدل گئی۔ دیکھیے سورہ کہف میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے سورج کو تو نہیں دیکھتا کیا؟ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے دائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے۔ ڈی ٹریک ہوا یا نہیں؟ اگر تو سیدھا آتا تو رب کیوں بیان فرماتا کہ دائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے؟ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین، جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو فرمایا بائیں طرف سے ہو کے غروب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ طلوع ہوتے وقت دائیں طرف ہو گیا اور نکل گیا، غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو گیا اور غروب ہو گیا۔ مالک ایسا کیوں ہے؟ فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بندے غار میں لیٹے ہیں، وہ اہل اللہ، وہ اصحاب کہف ایک غار میں لیٹے ہیں، استراحت فرما ہے، نیند کسی کیفیت میں ہے۔ تو مالک سوئے ہوئے ہیں، نیند کی کیفیت میں ہیں، تو کیا ہوا؟ سورج اپنے راستے سے گزرتا رہے، وہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر سورج کو میں سیدھا گزرنے دوں جو میری تقدیر ہے، تجری لمستقر لہا،
اگر وہ سیدھا اپنے ٹریک کے گزرے تو اس کی شعائیں سیدھی ان پہ پڑیں گی، ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، گرمی لگے گی، نیند ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے میں سورج کو کہتا ہوں، سورج ان سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ میں اپنا نظام بدل سکتا ہوں، ان کی نیند میں خلل نہیں آنے دوں گا۔ مالک کیوں؟ کسی کے لیے تو چاہے تو کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہ دے، کسی کے لیے چاہے تو اس کی نیند کی خاطر نظام سارا بدل دے۔ بیٹا بیٹھے ہیں، سارا نظام بدل دے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اتفاقاً ایک دن کے لیے سورج جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوا تھا۔ میری طرف توجہ رکھیں، کوئی ایک دن کے لیے سورج ڈی ٹریک ہوا یا 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، اٹھائیے تفاسیر، ذخیرہ کتب حدیث اٹھائیے، احادیث اور تفاسیر یہ بتاتی ہیں، ہر مفسر نے نقل کیا ہے کہ یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 300 شمسی سال، یہ جنوری فیبروری، اور 309 قمری سال، یہ محرم صفر، 3 صدیوں تک اللہ فرماتا ہے وہ لیٹے رہے، میں نے سورج کا راستہ بدلے رکھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت اٹھا کے بتا دے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ نہیں اب بیدار ہو جاؤ، کافی تمہارے لیے نظام بدل لیا۔ نہیں، 3 صدیاں نظام بدلنے کے بعد بھی جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے، جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے تب سورج اپنے ٹریک پہ آیا، تو کچھ سمجھ بھی آیا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے لیے تقدیر اپنی مرضی سے لکھتا ہے اور کسی کی نیک کی خاطر 3 صدیاں تقدیر بدل دیتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک میں مثال کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، سورج کا راستہ کیوں بدلا؟ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، کم از کم 30 سال پہلے کیوں کہہ لیں، اب میری بھی 44-45 ایئرس ہے ایج۔ بچپن میں جب ہم دیہاتوں میں کھیلا کرتے تھے نا، جمعہ کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو جمعرات کی ساری رات جو ہے وہ کھیلنے میں گزر جانی، بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ اب کہیں فجر کے وقت جا کے گھر واپس لوٹے، گرمیوں کے دن ہیں، اس وقت سادہ ماحول تھا، یہ اے سی وے سی پنکھے شنکھے بہت کم، تو گھر کے صحن میں جا کے بچہ لیٹا ہے پچھلی رات، گرمیوں کے دن ہیں، اب سورج نکلنے لگا ہے، تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا میرا لیٹا ہوا ہے، سورج نکلنے لگا ہے، بچہ ہے 8ویں دن، یہ کھیلتا بھی ہے اور اپنی نیند بھی پوری کرنی ہے اس نے، تو اگر ایسے لیٹا رہے گا سورج نکل آئے گا، اس کی نیند خراب ہوگی۔ تو اماں جان نے ایسا کرنا کہ جدھر سے سورج نکلنے لگا ہے نا، وہاں سامنے چارپائی کھڑی کر دینی اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دینا۔ پتہ ہے نا اس بات کا؟ 40+ جو لوگ ہوں گے انہیں تو پتہ ہوگا۔ اب یہ چارپائی کھڑی کیوں کی سامنے سورج کے اور اوپر کپڑا ڈال دیا کہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، سورج نکلے گا نا تو سیدھی شعائیں اس پہ نہیں پڑیں گی، کچھ دیر تک تو اسے اس چارپائی پہ کپڑے کا سایہ ملتا رہے گا اور یہ تھوڑی بہت اپنی نیند پوری کر لے گا۔ یہ ہے ایک ماں کی محبت کا عالم، یہ ہے ایک دنیاوی ماں کی محبت کا عالم، اور وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے نا۔ کوئی اس کے راستے پہ چل کے تو دیکھے، کوئی اس کے قریب ہو کے تو دیکھے، کوئی اس کی رضا کا طالب ہو کے تو دیکھے۔
بلکہ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ جو 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے نا احادیث میں کہ 70 ماؤں جتنا پیار ہوتا ہے، یہ 70 کا عدد دیگر احادیث میں استعمال ہوا، یہ کثرت عدد کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد پورے 70 نہیں، اس سے مراد پورے 70 نہیں، یہ کثرت عدد کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کئی گنا زیادہ ہے کہ جتنا وہ چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا پھر اپنے بندوں کے لیے نظام قدرت نہیں بدل سکتا۔ اچھا قبلہ معذرت کے ساتھ میں عام ملاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ بیماری نہیں ختم ہوتی، ہر وقت اعتراضات کی تو کہتے ہیں نہیں یہ اور تقدیر ہے، موت والی تقدیر نہیں بدلتی کسی کے لیے۔ سنا ہے نا، آگے سے یہ جواب دیں گے یہ سورج والی تقدیر اور ہے، وہ جو موت والی تقدیر ہے نا آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں بدلتی۔ تو میں نے کہا حضرت جی اگر وہ بھی بدل جائے تو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، مگر جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اتنا جملہ عرض کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ما ترددت فی شیء انا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کوئی بھی کام کرتے وقت، کیونکہ میں ہر کام کا فاعل حقیقی خود ہوں۔ اس دنیا میں ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ خود ہے، ہم فاعل حقیقی نہیں بلکہ فاعل مجازی۔ تو فرمایا چونکہ ہر کام کا فاعل حقیقی میں خود ہوں تو مجھے کیا ضرورت پڑی کوئی کام کرتے وقت مجھے تردد ہو، اور یہ ویسے ہے بھی مخلوق کی شان کے لائق کہ اسے تردد ہو۔ تردد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کوئی کام آپ کے سامنے ہو اور اس کے لیے دو آپشنز ہوں، یعنی کریں یا نہ کریں، اس صورتحال کو تردد کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے مہنگائی کا دور ہے، یہ مثال سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو 100 بار سوچیں گے کروں یا دوستوں سے مشورہ کریں گے، بڑوں سے رائے لیں گے، تو جا دوستوں سے مشورہ کریں گے، بڑوں سے پوچھیں گے کہ کروں یا کیوں، ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ کروں یا نہ کروں؟ بھئی کرنا ہے منافع کے لیے، پروفٹ کے لیے، اور اگر کر لیا اور پروفٹ نہ ہوا، نقصان ہوا، لاس میں چلے گئے تو پھر کہاں سے لائیں گے پیسے؟ اگر مول ہی ڈوب گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے سوچتے ہیں کروں یا، یہ جو ہے نا کیفیت کروں یا نہ کروں، اسے تردد کہتے ہیں۔ اور یہ تردد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں انجام کی خبر نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو کام کرنے لگے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے سوچتے ہیں کہ کروں، مگر اللہ تو اس سے پاک ہے نا یار، اس کے بارے میں یہ گمان بھی کرنا کہ نتیجہ کی خبر نہیں، انسان کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ وہ تو انجام عطا کرنے والا ہے، نتیجہ بنانے والا ہے، جیسا چاہے بدل کے بنا لے، تو اس کو تردد نہیں نہ ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب بھی چوڑے ہوئے، ٹھیک بات ہے، میں نے کہا اگر ہو گیا تو حدیث کا اگلا حصہ سنیے، ترددی فی نفس عبد الموت، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرتے وقت تردد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کام کا فاعل حقیقی میں خود ہوں، مگر ترددی فی نفس عبد الموت، مجھے بھی اپنی شان کے لائق کبھی کبھی تردد ہو جاتا ہے۔ مالک کس وقت؟ فرمایا جب میں کسی بندہ مومن کی موت کا ارادہ کرتا ہوں، جب میں کسی بندہ مومن کی موت کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنی شان کے مطابق تردد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَهُوَ يُكْرِهُ الْمَوْتِ، جب میں بندے کی موت کا ارادہ کر لیتا ہوں
تو وہ بندہ اس وقت موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ وَأَنَا أُكْرِهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کا اس دنیا میں زندہ رہنا ناپسند کرتا ہوں۔ اب سوچئے گا، دو رائے آ گئی نا، فتوے سے نہیں ڈریں، بات میں نے سمجھا دی ہے۔ کوئی فتویٰ لگائے گا تو میں اس کو اٹھا لوں گا۔ اب دو رائے آ گئی، اللہ چاہتا ہے کہ اس پر موت طاری کی جائے بندے پر، بندہ چاہتا ہے نہیں۔ اب کس کی مانی جائے گی، اللہ کی یا بندے کی؟ آپ نے جواب نہیں دینا، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ صرف ذہن میں رکھیے کہ اب اللہ کی مانی جائے گی یا… اچھا ایسا بھی نہیں ہوتا یارو کہ بندے کی وقت، موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس سے پہلے ملک الموت کو بھیج دے۔ یہ اس کا اپنا اصول ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ایک منٹ پہلے بھی نہیں بھیجتا، ایک سانس زیادہ بھی نہیں لینے کی اجازت دیتا۔ جب وقت پورا ہوتا ہے، بندے کی زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے، پھر اسرائیل کو وہ خود بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی اسرائیل اپنی مرضی سے آ جائے، نہیں، اللہ بھیجتا ہے تو آتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، موت کا وقت بھی آ گیا، جتنی مہلت مل چکی تھی اس بندے کو وہ وقت بھی پورا ہو چکا، بھیجنے والا بھی اللہ اب اسرائیل کو ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، بندہ کہتا ہے نہیں پروگرام مرنے کا۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بات عجیب تو نہیں لگی؟ بندہ کہتا ہے نہیں اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، پر میرا کوئی نہیں پروگرام ابھی مرنے کا۔ آپ سوچیں گے ہاں کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ کہنے والے ہزاروں ہیں، جن کو اس نے خود اجازت عطا فرما رکھی ہے، جنہیں یہ مقام عطا فرما رکھا ہے کہ وہ محبت میں ڈس ایگری بھی کر لیتے ہیں، اس کے فیصلے سے بظاہر اختلاف بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا میں گفتگو کو کلوز کرنے لگا ہوں، ایک مثال عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ بات کھل کے سمجھ آ جائے۔ ایک دوسری حدیث لیتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کیونکہ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے علماء سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کا جب وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مختصراً آپ نے سن رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ سن رکھا ہے نا علماء سے، آنکھ ضائع ہوگی۔ اس حدیث پہ میں زیادہ ڈسکشن نہیں کروں گا، بس 2-4 منٹ کی گفتگو ہے۔ آنکھ ضائع ہو گئی، اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، آ کے عرض کرتے ہیں اسرائیل اللہ سے کہ مالک رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ مالک تو نے مجھے کوئی ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جس کا موت کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ یہ حدیث کے اس حصے کا سلیس بالکل سیدھا سادہ ترجمہ ہے، لا یرید الموت، جس کا موت کا ارادہ ہی نہیں تھا، موت کا پروگرام ہی نہیں تھا، تو جانتا تھا نا، پھر بھیجا کیونکہ اس نے الٹا میرا نقصان کر دیا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ دوبارہ درست فرما دی، ٹھیک کر دی، اور فرمایا اسرائیل بتانا یہ تھا کہ سارے ایک جیسے۔ یارو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اب تو ہم ایڈوانس دور میں چل رہے ہیں، ان مولویوں نے کب تک اس قوم کو گمراہ کرنا ہے؟ اب تو بازار میں سبزیاں ساری ایک قسم کی نہیں ہوتی، فروٹس ایک قسم کے نہیں، جائیں پوچھیں سیب کتنی قسم کے، آم کتنی قسم کے ہے، نام ہی آم ہے۔ اس طرح ایک ایک چیز کی پتہ نہیں کتنی کوالٹیز ہیں۔ اچھا باقی ساری چیزوں میں ہے تفاوت، اور بندے کیوں ایک جیسے؟
یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ وہ تو فرماتا ہے تم عام بندوں کی بات کرتے ہو، سارے نبی اور رسول بھی ایک جیسے نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو جماعت انبیاء ہے نا، ان میں سے بھی سارے ایک جیسے نہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اور تمہیں موت پڑے، ولی اللہ من دون اللہ، سارے ایک جیسے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک اب جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ پہلے ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا نا، اب دوبارہ ان کے پاس جانا ہے تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل خبردار، میرے موسیٰ کو موت کا نام نہیں لینا۔ اچھا فرشتہ کس کا ہے؟ موت کا۔ اور بھائی اس کا کام کیا ہے؟ صرف موت کا پیغام لے کے جانا؟ ادھر کہتے ہیں نہیں، ادھر موت کا نام نہیں لینا۔ تو مالک اب دوسری بار جا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے کیا جا کے عرض کروں؟ فرمایا جا کے کہنا الحیات تریدو، حدیث کے الفاظ کہ اے اللہ کے کلیم، اللہ پوچھ رہا ہے ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ بھئی کام کیا ہے؟ موت کا پیغام لے کے جانا۔ کام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زندگی کا پیغام لے کے جا رہا ہے۔ تو سارے ایک جیسے نہیں نہ ہوتے تھے، اسرائیل کو بھی کام بدلنا پڑتا ہے کسی کے لیے۔ اچھا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مالک اگر وہ کہے ہاں زندہ رہنا ہے، بڑے جلالی نبی ہیں، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ بیل پیش کر دینا اور جا کے کہنا کہ حضرت ابھی اگر آپ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں نا تو اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ اچھا یہ بھی ایک بتانے کے لیے ہے، ورنہ دیکھیے آپ ہاتھ بیل پہ رکھیں، گن سکتے ہیں کتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں؟ مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں صوفیاء کہ اللہ نے فرمایا اسرائیل جا کے موسیٰ سے کہے جتنی مرضی ہے اتنا زندہ رہ لے، کوئی لیمٹ نہیں، جب تک تو چاہے تجھ پر موت طاری نہیں کرتے۔ کوئی بدلی یا نہیں بدلی، یا حالے بھی ستے پہ ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے ترددی فی نفس عبد الموت وَهُوَ يُكْرِهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أُكْرِهُ مَسَاءَتَهُ۔ دو آپشن جب آ جاتی ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، نہیں ابھی موت مجھ پہ طاری ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تو ابھی زندہ نہ رہے، اب پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں مفتی صاحب سے جا کے حضرت جی اب حدیث کی روشنی میں بتائیں نا آگے فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسرائیل کو فرماتا ہے اسرائیل میرے فیصلے کو چھوڑ، ادھر جملے کا مزہ لیں، میرے فیصلے کو چھوڑ، جو فیصلہ میرے بندے کا ہے اس پہ عمل کر۔ میرے فیصلے کو چھوڑ، جو فیصلہ میرے بندے کا ہے اس پہ عمل کر، جب تک یہ زندہ رہنا چاہتا ہے تب تک مہلت۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اتنے سال بیت گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی سونا یہ جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، جانا تو ہے اس ایک دن، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کو مجھ سے پیار کتنا ہے۔ اب دیر نہ لگا، میری روح قبض کر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر۔ صرف ایک بات اب کر کے بات ختم۔ امام کمال الدین الدمیری نے حیات الحیوان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا واقعہ نقل کیا ہے، اسی کے بعد ہم ختم کر لیں گے۔ امام کمال الدین دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، اب کیا ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے۔ جیسے ہی آئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کیسے آیا ہے؟ اب کی سونا روح قبض کرنے آیا۔ فرمایا نہیں، اتنی کوجی شکل والے کو، یہ اتنی ڈراؤنی شکل بنا کے نا کوئی سونا سا روپ بنا کے آیا نا پھر روح قبض کرنے آیا۔ تو
تو اسرائیل بڑے سونے روپ میں، بڑی سونی شکل میں پھر حاضر ہوتا ہے، فرماتے ہیں اچھا روح قبض کرنے آیا ہے، موت کا پیغام لے کے آیا، بس ایک منٹ صبر کر لو آئے جی، بس اتنے ایک منٹ بس انہاں نوں شوق ہوندا اتوں آن والے بندے نوں ویکھن دا سارے ہاں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا موت کا پیغام لے کے آیا ہے نا، آج کی جی سونا، فرمایا پہلے ایک میرا پیغام بھی رب کے پاس لے کے جا۔ فرمایا کیا؟ عرض کی کیا؟ فرمایا جا کے رب سے کہنا حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، مالک کہتا دوست ہے، کہتا یار ہے، کہتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو میں نے اپنا یار دوست اور خلیل بنایا ہے، تو مالک ابراہیم پوچھنے کی جسارت کرتا ہے کہ کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے؟ کوئی نہیں سمجھے؟ یہ بات اگر 20-25 سال پہلے ہوتی تو اور لطف ہوتا، اب تو خون اتنے پتلے ہو گئے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ اور میں حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، اور مالک ابراہیم پوچھتا ہے، کہتا یار اور دوست ہے مجھے، تو کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے، موت کا پیغام بھیجا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ابراہیم تو آگے سے یہ سوال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل جا ابراہیم کو جا کے بتا کہ تو موت سمجھا ہی نہیں، تیری موت کوئی عام لوگوں جیسی ہے۔ کوئی نہیں مزہ ہے جملے کا؟ ابراہیم تیری موت کوئی عام بندوں جیسی ہوگی؟ نہیں۔ تو مالک کیا جا کے کہوں؟ فرمایا جا ابراہیم سے کہے حل رأیت محبا یکرہ لقاء حبیبہ، ابراہیم سارے جہان کو کہتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں،